ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم جس وقت دارالحدیث میں بخاری شریف کا آخری درس دے رہے تھے اور ختم بخاری کا جلسہ تھا، حدیث پڑھی گئی۔ جب مولانا نے تشریح کا ارادہ فرمایا تو زبان نے ساتھ نہیں دیا اور مولانا پر گریے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بے ساختہ مولانا رونے لگے اور جس کا طلبہ پر اثر پڑا اور سارے ہی طلبہ گریہ و بکا کی کیفیت میں مبتلا ہوئے۔ مولانا کو کہا گیا کہ لقوہ ہوا۔ بہرحال جو بھی وجہ بنی جس کی بنیاد پر مولانا بات نہیں کر سکے، درس نہیں دے سکے، حدیث کی شرح نہیں فرما سکے، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے مجھے دلی صدمہ ہوا، نفسیاتی صدمہ ہوا، بڑی چوٹ لگی۔ جہاں تک مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم اسلامیہ کا ایک ایسا زبردست عالم بنا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کی مثالیں بہت شاد و نادر ہیں۔ مولانا مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ متکلم اسلام بھی ہیں، وہ مفکر بھی ہیں۔ بہت سی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں اور علوم پر ان کی بڑی گرفت ہے، نہ صرف علوم اسلامیہ پر بلکہ جہاں تک تعلق ہے منطق کا، فلسفے کا، سائنس کا، وہ ان موضوعات سے بھی اچھی واقفیت رکھتے ہیں اور انہوں نے ان موضوعات پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، رسائل لکھے ہیں اور مولانا کی جو تقریر ہوتی ہے بڑی مرتب ہوتی ہے، بڑی مدلل ہوتی ہے۔ مولانا کا امتیاز تحریر میں بھی ہے اور تقریر میں بھی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس مسند پر مولانا ایک عرصے سے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہیں وہ اس مسند کی زینت ہے اور جو ہمارے اسلاف علماء گزرے ہیں، مولانا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ بقیت السلف ہے۔ اس لیے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے اور یہ سلسلہ علم کا جو ان کی ذات سے چلتا رہا، یہ نہ صرف یہ کہ باقی رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دائم و قائم رکھے۔ ایسے ہمارے علماء دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی جگہ کو پر نہیں کیا جا سکا اور ایسا نظر نہیں آتا کہ قریبی عرصے میں وہ خلا پر ہوگا۔ اور مولانا سعید صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان پر بھی بہت سے امتیازات حاصل ہیں۔ اس لیے ہم سب کی دلی تمنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور وہ دارالعلوم کے لیے مسند کی زینت ہی نہیں بنے رہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ فکر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ایک رہنما اور ایک مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ دارالعلوم پر، طلباء پر، مدرسین پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں، یہ ان کے دل کا درد ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر یہ
حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی تنقیدوں کو سنیں اور ان کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، اپنی کمیوں کو دور کریں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے بڑا صدمہ ہوا اور دعا میں مشغول ہوا، اور دعا ظاہر ہے کہ ہم سب کر رہے ہیں، دیوبند کا، دارالعلوم کا ہر طالب علم دعا کر رہا ہے، استاد کر رہا ہے اور منتظم کر رہا ہے، بلکہ امت اور ملت سے تعلق رکھنے والے ایسے علماء اور ایسے اصحاب الفکر اور ایسے اصحاب ارشاد کے لیے پوری ملت دعا کرتی ہے، امت دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو شفا عطا فرمائے اور عمر دراز کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ادارے میں واپس لائے۔ یہ سال تو اب اختتام پذیر ہو گیا ہے، نیا تعلیمی سال شروع ہو تو انہی کے درس سے اس کا آغاز ہو۔